نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور نمبر 3 یہ آج بھی اپنی محفوظ ترین شکل میں موجود ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تو آج بھی ہم تعارف قرآن کے ضمن میں ہی ہماری گفتگو ہوگی، اور ہو سکتا ہے آئندہ 2 لیکچر بھی جو ہے وہ 1 یا 2 تعارف قرآن کے ضمن میں ہی ہماری گفتگو جاری رہے۔ تو آج جو ہم بات شروع کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زبان ہوتی ہے اور اس کی مختلف بولیاں ہوتی ہیں، لہجے ہوتے ہیں، انداز بیاں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری پنجابی زبان ہے، پنجابی کی بھی کتنی بولیاں ہیں۔ اسی طرح جو فارسی زبان ہے، فارسی بھی کوئی ایک قسم کی تو نہیں ہے۔ جو ایران کے اندر فارسی بولی جاتی ہے، وہ انقلاب ایران کے آنے کے بعد انہوں نے فارسی کے اندر جو کہ عربی الفاظ شامل تھے انہوں نے نکال دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے یہ کون سی عربی ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ عرب بادیہ نشینوں، خانہ بدوشوں کی زبان میں نازل ہوا۔ مکہ چونکہ ایک متمدن شہر تھا، تجارتی قافلے وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے، تو وہاں پر عربوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہاں پر جو بولی ہے، زبان جو ہے وہ خالص نہیں رہتی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دور علاقوں میں بھیجتے تھے، جو ان کو دودھ پلانے کے لیے لے کے جاتی تھیں۔ تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ تاکہ وہ خالص زبان جو ہے، خالص عربی جو ہے وہ سیکھ کے آئے۔ قرآن مجید جو ہے یہ عرب بادیہ نشینوں، حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا۔ اور دوسری بات یہ، کیا اس میں کوئی اور زبان کے الفاظ بھی آئے ہیں دوسری زبانوں کے؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس میں دوسری زبانوں کے بھی کچھ الفاظ جو کہ معرب ہو کر شامل ہو گئے، جس میں کچھ عبرانی زبان کے الفاظ بھی ہیں، کچھ فارسی زبان کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا سجیل، یعنی کہ یہ لفظ تھا سنگ گل۔ جب ہلکی سی بارش آئے کسی ریتلے علاقے میں جہاں پہلے بہت زیادہ دھوپ ہو، تو وہاں پر جو بارش قطرہ جہاں پر گرتا ہے وہاں پر ایک کنکر بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سمجھو کہ پانی سے مٹی وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر جب تیز دھوپ اوپر سے آتی ہے تو وہ کنکر بن جاتا ہے، وہ جیسے اینٹیں بھٹے میں تپ جاتی ہیں نا، تو اس کا وہ سین بن جاتا ہے۔ تو وہ جو سورۃ فیل میں آیا نا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ جو لفظ سجیل ہے یہ سنگ گل تھا، سنگ گل سے یہ تبدیل ہو کر سجیل بنا اور یہ عربی زبان میں آ گیا۔ تو ایسے کچھ الفاظ جو دوسری زبانوں کے بھی ہیں جو کہ معرب ہو کر قرآن مجید میں آئے، لیکن یہ بہت تھوڑے سے، یعنی کہ چند گنے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کا جو صفات ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید جو اسماء و صفات ہیں یہ بہت سے ہیں۔ ایک قرآن مجید کے وہ الفاظ جو کہ قرآن کے لیے آئے ہیں، معرف باللام ہو کر آئے ہیں اور واحد ہو کر آئے ہیں۔ ان میں سے وہ ہے القرآن، الذکر، الہدیٰ، النور، الفرقان، الوحی، الکتاب۔ تو یہ اور کچھ اور الفاظ ہیں جو کہ قرآن مجید کے لیے اسم کے طور پر آیا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی صفات کے طور پر بھی آیا ہے، جن میں ہے الحکیم، العظیم، المجید، رحمت، العزیز، بلاغ، بیان، احسن الحدیث، شفا، مبارک۔
اور اس کا جو نام ہے القرآن۔ القرآن جو ہے، اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے۔ اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ کسی سے نکلتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ نکلتا ہے۔ ایک رائے یہ نہیں، اسم جامد نہیں بلکہ اسم مشتق ہے۔ جو اسم کہتے ہیں کہ اسم مشتق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، کہ قارن شیء الی شیء، ایک شے کو دوسری شے سے ملا دینا۔ تو ایک تو یعنی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو ملایا گیا۔ اس سے بنا ہے، قاف را حمزہ سے بنا، اس کا مصدر بنا، تو مصدر بنا قرآن، تو اس کا معنی پڑھی جانے والی شے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک علمی بات ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور یہ اس مادے سے کون کون سے حروف بنتے ہیں، اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام کیا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، قرآن کا نام جو ہے نا قرآن، یہ قرآن کسی اور کتاب کے لیے نہیں آیا۔ الکتاب وہ دوسری کتابوں کے لیے بھی آیا ہے، لیکن لفظ جو قرآن ہے یہ صرف اور صرف قرآن مجید کے لیے آیا ہے۔ اب اگلی بات یہ، قرآن مجید کا اسلوب کلام کیا ہے۔ قرآن مجید شعر نہیں ہے۔ شعر کی جو ہے بڑی سختی سے نفی کی گئی ہے۔ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اور فرمایا جو شاعر ہوتے ہیں وہ مختلف وادیوں میں سارے گرداں رہتے ہیں، اور یعنی کہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے، یعنی جو بات شاعر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔